جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور ہمارے علماء کرام یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، قبلہ مفتی عامر صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب اور رضا داؤدانی صاحب، بہت بہت شکریہ سب کا۔ اور بغیر کسی تمہید کے آپ لوگوں کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے، دکھائیے گا جناب۔ مقبوضہ کشمیر سے سوال ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 مہینوں سے وہاں مکمل لاک ڈاؤن ہے اور کاروبار وغیرہ اس کی وجہ سے معمولی زندگی کے معاملات بالکل متاثر ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس صورتحال میں ان کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علماء سے رہنمائی کی گزارش ہے۔ کیا کہا ہے صورتحال میں؟ زکوٰۃ کا زکوٰۃ کا۔ اچھا، مقبوضہ کشمیر سے، جی کیا کہنا ہے بھائی۔ ایک تو وہاں جتنے لوگ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں سب کو بہت دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سلام اور بہت ساری دعائیں، اور اللہ تعالیٰ مشکلات جلد از جلد آسان کریں انشاءاللہ۔ 10 مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو وسیم بھائی ہم سب مل کر ان کے لیے، مقبوضہ فلسطین، ان کے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے اور ان پر جو آزمائش ہے، مصیبت ہے، اسے دور فرمائے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ 10 مہینے سے لاک ڈاؤن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کہنے کو بہت آسانی کے ساتھ زبان سے نکل جاتا ہے، لیکن ہم 2 مہینے سے جھیل رہے ہیں نا۔ حالانکہ ہمارے لاک ڈاؤن کی نوعیت بھی وہ نہیں ہے جو ان کی لاک ڈاؤن کی ہے۔ جی ہاں، وہ نوعیت نہیں ہے اور لگ پتہ گیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ کہ جو ماشاءاللہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا ہاتھ بیچاروں کا نیچے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور الامان والحفیظ ایسے لوگ وسیم بھائی سامنے آ رہے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے کہ آگے جا کر ہوگا کیا۔ بالکل ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ اب حکم یہ ہے کہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، یعنی اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس تو زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ سمپل سی بات ہے کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں پھر جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز اور آتی ہے کہ زکوٰۃ لے کون سکتا ہے؟ میں یہ پوچھنا جی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی اگر صاحب نصاب نہیں بھی ہے لیکن اگر 200 درہم کی مقدار اس کے پاس رقم یا سونا موجود ہے تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر ان حالات میں جن میں یہ رہ رہے ہیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملے، مقصد یہ کہ پابندیوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس تک پہنچنا ہی ممکن نہ ہو، تو پھر کیا کریں؟ مؤخر کر دیں اس وقت کے لیے جب تک اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ کوئی نہیں مل رہا یا زکوٰۃ آپ پر آتی ہے اور آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نکال ہی نہیں پا رہے، بینکس وغیرہ بند ہے، سارا کاروبار بند ہے، بزنس بند ہے، تو اگر آپ نہیں نکال پا رہے تو کم از کم حساب کر لیں، حساب کتاب کرنے کے بعد زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کر لیں، بالکل کہ جب وقت آئے گا تو میں سے ادا کر دوں گا۔ بالکل۔ جناب اگلا سوال سنائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں صرف گھر سے اس نیت سے نکلا کہ میں حرم شریف پہنچ کر صرف طواف کروں گا، تو کیا اس کے لیے مجھے باقاعدہ میقات پہ جا کے غسل کرنا پڑے گا اور احرام باندھنا پڑے گا، یا میں اپنے صرف سادہ کپڑوں کے اندر جو میں گھر سے پہن کے چلا ہوں ان میں جاؤں، طواف کروں اور واپس آ جاؤں، کہ کیا یہ صحیح ہوگا اس طرح؟ صحیح ہے۔ آپ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے پہلے بتا دیجئے رضا داؤدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک تبصرہ مجھے ضرور۔ ظاہر ہے کہ یکجہتی کا اظہار بھی ہم کریں گے ہمارے بھائیوں کے ساتھ جو کشمیر کے مظلوم رہنے والے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا بھر میں جتنے بھی افراد ہیں چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، لیکن جہاں بھی وہ ان طرح پر مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں، ہمارا بھی ان کے لیے سلام عقیدت ہے، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی۔ اور یہ جو ہفتہ ہے اسے بھی یوم القدس کے اعتبار سے ہفتہ قدس، اور پھر اس کے بعد جو آخری جمعہ ہے وہ یوم القدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے، تو اس میں ان تمام مظلوموں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ جو نصاب کے حوالے سے بات تھی، نصاب کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق ہمارا بھی مسئلہ تو یہی بنے گا۔ صحیح ہے۔ فقر کے حوالے سے جو اہم ترین شرط جو ہے وہ فقر ہے، کہ اگر ایک شخص فقیر ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ ہوتا ہے۔ تو فقر کی جو ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جس سے وہ اپنے جائز اخراجات پورے کر سکے، یا اگر اتنی رقم موجود نہ بھی ہے تو سورس آف انکم اس کا ایسا موجود ہے کہ جس سے وہ اتنی انکم جنریٹ کر پا رہا ہے کہ وہ اپنے اخراجات جو جائز اخراجات ہیں ان کو وہ پورا کر سکے، تو پھر وہ فقیر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ اچھا۔ اور اگر اس سے کم ہے اس کے پاس، یعنی اتنی رقم بھی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا سورس آف انکم ہے کہ جس سے وہ اپنی آمدنی کو جنریٹ کر سکے،
تو پھر وہ فقر کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، جو اہم ترین شرط جو زکوٰۃ کے استحقاق کے لیے بنتی ہے۔ اس میں شرط مسلم غیر مسلم والی اس کے اندر بہرحال وہ شرائط بھی آئیں گی، ٹھیک ہے، پرائرٹی کے اعتبار سے تو یقیناً ایمان کو شرط دی گئی ہے، ایمان کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن غیر مسلم کو بھی دے گا تو کاؤنٹ ہو جائے گا۔ غیر مسلم کے حوالے سے پھر ہمارے یہاں مسئلہ آتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ سورہ توبہ کے اندر پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے، آیت نمبر 60 میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا، وہاں پر 8 اس کے مصارف بیان کیے گئے تو ڈیٹیل سے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ تو 3 آ گئے، پھر اس کے بعد مؤلفۃ القلوب کا ذکر ہے، جی جو پہلے بھی بہت تفصیلی بات جی اس کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تو وہ فقہی اختلاف بھی ہے۔ اچھا اب یہ جو سوال کیا گیا، میں ایزیوم یہ کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو مثلا کراچی سے جا رہا ہے، واشنگٹن سے جا رہا ہے، نیو یارک سے جا رہا ہے، باہر سے اگر وہ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو مکہ کا پروٹوکول یہ ہے کہ وہاں پر احرام کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ مکہ سے کافی پہلے جو میقات ہے اس میقات پر انہوں نے رکنا ہے، وہاں پر انہوں نے احرام پہننا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اور اس طریقے سے اپنے عمرے کو انیشیٹ کرنا ہے، اپنے عمرے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ مکہ کا پروٹوکول ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پہ جا رہا ہے تو احرام کے بغیر نہیں جا سکتا، ایک عمرہ وہ کر لے، پھر اس کے بعد جتنے وہ طواف کرنا چاہتا ہے، یعنی عمرہ کر لیا۔ اب یہ کراچی واشنگٹن جانے والا شخص کسی ہوٹل میں سیٹل ہو گیا ہے، اب یہ اپنے ہوٹل سے جا رہے ہیں صرف طواف کرنے کے لیے، نہ کہ عمرہ کرنا، تو پھر یہ نہ میقات کی شرط ہے اور نہ احرام کی شرط ہے، ایسا ہی؟ اور اس میں ایسا ہی ہے؟ ٹھیک جی، اگلا سوال سنائیے گا۔ السلام علیکم، کیا مسلم نان مسلمز کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ مفتی عامر صاحب، نان مسلمز پڑوسی اگر تو ان کے ہوتا ہے نا گھر میں کھانا وانا یہ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تم اگر حلال اگر غذا ہے تو کھانے میں منع نہیں ہے، صحیح کہ غیر مسلم ہے تو پھر بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ برضا اور برغبت میں جو ہے وہ ممانعت ہے، کوئی ایسا معاملہ پڑ جاتا ہے کہ جس سے پھر جو ہے وہ اس نے معاشرت کے تحت ایک اچھے رویے کا، اچھی معاشرت کا، اچھے اخلاق کا اظہار کرنا پڑے تو اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں، کھا لینا چاہیے، بشرطیہ کہ وہ حلال ہو۔ اور بیرون ملک رہنے والوں کے لیے تو پھر یہ بڑا ہی پیش آنے والا مسئلہ ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا غیر مسلم نجس ہوتے ہیں، تو یہ ان کی نجاست سے مراد قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ نجس ہے، یعنی ان کی نجاست باطنی اور کفر کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کو آپ نے ٹچ کر لیا تو غسل کرنا پڑے گا، ناپاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ نجس اس معنی میں جو ہے وہ ان کی فزیکل ایگزسٹنس کے حوالے سے نجاست کا قائل نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور جملہ اضافہ کر دوں، ابتداً اچھی بات ہوئی، ایک فقہی اعتبار سے، دوسرا دیکھیں 2 مہینے کے لاک ڈاؤن میں پسینے نکل گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ 10 مہینے سے جس سچویشن میں ہے تو بہت سارے ضرورت مند ہوں گے، تو ہمیں بہرحال ان کے لیے جو آپ نے کہا نا ابھی نہیں دے سکتے تو کچھ اماؤنٹ ریزرو کرنا چاہیے، بینگ اے مسلم ایک ہمارا فریضہ ہے مذہبی کی ہیلپ کریں۔ بالکل ٹھیک، صحیح ٹھیک۔ آپ کی اجازت سے میں تھوڑے اس میں اگر اجازت کر دوں، یہ جو کشمیر کے تعلق سے ہمارے بھائی کا جو فون آیا، پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمام مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہوں، ہندوستان کے ہوں، فلسطین کے ہوں، شام کے ہوں، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور دیکھیے ہم تو وہ امت ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ آج ایک کال آئی تو شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کو یاد آیا کہ اپنے بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارا تو 2 مہینے کا لاک ڈاؤن، اور وسیم بھائی کیسا 2 مہینے کا لاک ڈاؤن ہے کہ ہم آن لائن آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں چیزوں کے لیے۔ اس 2 مہینے کے لاک ڈاؤن میں اور 10 مہینے کے لاک ڈاؤن میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور حضرت لاک ڈاؤن میں بھی زمین آسمان کا فرق۔ جی دوسرا میں عرض کروں کہ وہ ایک شامی بچے کی ایک پکچر آئی تھی، اور اس کے اوپر ایک ٹیگ کسی نے لگایا تھا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تمہاری شکایت کروں گا۔ دیکھیے کرونا وائرس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، بہت سارے پہلو کھلتے جائیں گے، دنیا کے سامنے مظالم ڈھائے گئے، مسلمان کا خون ارزا ہوا، دنیا کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج دنیا کو جیسے مفتی صاحب نے الفاظ استعمال فرمایا کہ لگ پتہ گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ظالموں کے دل بھی نرم ہو
اور اللہ کرے ہم امتیوں کے دل بھی نرم ہوں. مبارک راتیں ہیں, ہمارے ہاتھ اٹھیں ان کے لیے دعائیں کرنے کے اعتبار سے, ان کی اخلاقی حمایت کے اعتبار سے, اور اللہ ہمارے ذمہ داروں کو بھی, ہمارے امت کے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ ظالموں کو نوازنے کے بجائے مظلوموں کی داد رسی کے لیے آواز بلند کریں. اور اللہ کرے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ امت پناہ وہ کہیں نظر آئے کہ آج ہمارے ہاتھ اٹھیں اور ان بھائیوں کے لیے ہم دعا بھی کریں, اور جو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ بس اس کے اندر وہی کہ جو سوال کیا گیا تھا کہ کھانے کے حوالے سے, اس میں جب تک نجاست کا یقین نہ ہو تب تک کھایا جا سکتا ہے. گوشت کے حوالے سے حلال اور حرام کا مسئلہ بیرون ممالک زیادہ آئے گا, اس لیے کہ وہاں پر اگر گوشت کا کوئی آئٹم بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس حوالے سے اتنا سینسیٹیو نہیں ہوتے. حلال گوشت خاص طور پر غیر مسلم ہے وہ تو ذبیحہ کو خیال نہیں کرے گا. اب جیسے پاکستان ہے, اس میں بھی دیکھیں نا پھر مسلم ممالک کی ایک اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ ماحول بن جاتا ہے, مسلمان کا بازار ہوتا ہے, تو پھر گوشت وغیرہ کے معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ غیر مسلم. تو اس کے اندر اگر ہم ان کو فرض کیجئے فزیکلی وہ جو نجاست والی ایک ڈیبیٹ ہے فقہی, اس کو ہم ایوائڈ بھی کریں, ٹھیک ہے, تو اگر ایک اصول یاد رکھیں کہ ہر چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو. صحیح ہے, ٹھیک, بالکل. باقی اس میں ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی اس کا. ایک اور سوال جناب سنائیے گا. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ساتھ ضروری ہے, کہ اگر ہم خالی ترجمہ پڑھ لیں تو کیا یہ صحیح ہوگا, اور یا پھر ضروری ہے کہ ساتھ عربی بھی پڑھی جائے؟ اس عنوان سے سوالات بار بار آئے, لیکن ہم اگین کبھی کبھی شامل سے بھی کر لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رغبت ہے, کچھ سوچا ہے تو سوال کیا ہے نا. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو اس بات کو اپریشیٹ کیا جائے کہ ترجمے کے حوالے سے سوچا گیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور قرآن اپنے تعارف میں رکھتا ہے نا کہ ہدی للناس ہدی للمتقین یہدی للتی ہی اقوم, انسانوں کے لیے, تمام متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن, سیدھے راستے کی رہنمائی دینے والا. پھر قرآن کہتا ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ مبارک کتاب اللہ نے اے نبی علیہ السلام آپ کو عطا فرمائی تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں, عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اس جذبے کے ساتھ, اور ترجمہ کافی نہیں ہے, ترجمے سے آگے تشریح کا بھی مطالعہ ہو, تفاسیر کا بھی مطالعہ ہو, اللہ توفیق عطا فرمائے. ہیونگ سیڈ دس, صحیح ہے, اللہ رب العالمین کے الفاظ کی اپنی تاثیر ہے. اللہ رب العالمین نے جو حفاظت کا ذمہ لیا وہ اپنے کلام کے عربی زبان میں جو الفاظ ہیں ان کا, ان کے مفاہیم کا بھی, تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہ لیا جائے کہ تلاوت کا معاملہ اوائڈ ہو جائے, خدا نہ خواستہ. سجیسٹ کیا کر رہے ہیں, ایک بیلنس ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, قرآن 50-50 ریشو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کریم ہے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تلاوت بہت کرتے رہے الحمدللہ, اب ہمیں احساس ہوا کہ بھئی ترجمے کی طرف بھی آنا چاہیے, تو 2 احادیث میں رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت میں 10 نیکیاں عطا ہوتی, ترمذی شریف کی روایت, اور بغیر سمجھے بھی کوئی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اجر عطا ہوگا, اور رمضان میں اجر بڑھ جائے گا. البتہ جو سمجھنے کا اہتمام کرے, تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت سے, مراد نفل سے, زیادہ افضل ہے. تو ویٹیج کو دیکھا جائے. البتہ ہم ریکمینڈ کریں گے تلاوت کا عمل بھی جاری رہے, اور ساتھ ساتھ اضافہ کریں اپنے اوقات میں, اور قرآن کا ترجمہ, اس کی تشریح کا مطالعہ, پھر اہل علم کی صحبت اختیار کرنا, تاکہ ہم صحیح رخبت فہم قرآن میں آگے بڑھ سکیں. بالکل بالکل, جزاک اللہ. جناب اگلا سوال دکھائیے گا. السلام علیکم وسیم بھائی. میرا سوال یہ تھا کہ میاں شوہر اپنی بیوی کو پیسے دینے میں کنجوسی کرتے ہیں, تو بیوی ان کی بغیر اجازت ان کی جیب سے پیسے یا ان کی ڈرا سے پیسے لے سکتی ہے؟ واہ, یہ معصومانہ سوال ہے. بھئی شوہر کر رہا ہے کنجوسی, یہ معصومانہ سوال میرے سے اور بہت سے شوہر جو ہے نا غصہ ہو جائیں گے مجھ پر, لیکن آپ کو جواب دینا پڑے گا. اچھا, پہلے تو شجاع صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. قرآن میں ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ, ہم نے اس کو عربی میں نازل فرمایا ہے. تو یہ واحد کتاب ہے کہ صرف اس کو پڑھیں گے بھی نا تب بھی ثواب ملے گا. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو جتنا پڑھنا ہے نا, مثال کے طور پر 1 پارہ پڑھنا ہے, آپ آدھا پارہ پڑھ لیں, اچھا, لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور آپ اس سے بھی کم کرنا چاہیں, پاؤ پڑھ لیں, ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھیں. کہ حدیث پاک میں ہے کہ من تعلم آیۃ من کتاب اللہ, جس نے ایک آیت اللہ کی کتاب سے سیکھی نا, ایک طرف ایک بندہ 100 نوافل پڑھ رہا ہے, تو یہ 100 نوافل سے زیادہ بہتر ہے. کیا کہنے ہیں. اور جس نے قرآن سے علم کا ایک باب سیکھا, ایک طرف 1000 نوافل کوئی پڑھ رہا ہے, تو فرمایا کہ 1000 نوافل سے زیادہ بہتر ہے. تو میری بہن اب دونوں ثواب اس طریقے سے غور اور فکر کرنے کی اتنی زیادہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ظاہر ہے نماز دین کی معراج ہے, بالکل ٹھیک ہے, مومن کی معراج, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نماز کی طرف ہی معاملہ ہے, لیکن یہ دائرہ بڑا وسیع ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں نا,
تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو صرف پڑھ رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے, ثواب اس کا بھی ہے, لیکن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی سے چاہتا کیا ہے, آپ کی زندگی کا مقصود کیا ہے. تو اسی لیے جی کم پڑھ لیں, ترجمے کے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. میری بہن نے جو مسئلہ بیان کیا ہے تو بھائی اگر دیکھ رہے ہیں تو ان سے کہوں گا بھائی کیوں کنجوسی کرتے ہیں. کنجوسی نہ کریں بھائی. اچھا انہوں نے پہچان بھی لیا ہوگا بھائی اگر دیکھ رہے ہوں گے تو بیگم صاحبہ کی آواز کو. ہاں تو اللہ خیر کرے. آپ کنجوسی نہ کریں اس طریقے سے, اور جو خرچ وغیرہ ہے وہ پورا دیں. اور میری بہن میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اگر وہ خرچ پورا دے رہے ہیں اور آپ کی فرمائشیں بے جا ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو بھی کور رکھیں. جو آپ کے شوہر کی استطاعت ہے اس تک محدود رہیں, لیکن آپ محدود ہیں اور آپ فضول خرچ نہیں ہیں, اس کے باوجود شوہر آپ کو خرچہ نہیں دیتا تو اب یہاں مجبوری ہے نا, تو آپ اس سے لے سکتی ہیں چپکے سے بغیر بتائیں. جی اچھا وسیم بھائی آپ کو فکر ہو گئی لگ رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ جیب میں 500 روپے دے کے 300 ہیں, کیونکہ میری جیب سے بھی اکثر پیسے غائب ہوتے ہیں. اچھا تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وائف نے لے لیے. اللہ اکبر. اچھا یہ مشترکہ مسائل ہیں. ہم کنجوسی نہیں کرتے اس کے باوجود غائب ہوتے ہیں تو پوچھتا ہوں ہاں لے لیے نا, ٹھیک ہے. اچھا نہیں, اور اگر آپ پوچھیں اور جواب نفی میں ہو یا کوئی بھی پوچھے جواب سچ کہنا چاہیے. ہاں جب پوچھے تو سچ کہنا چاہیے کہ میں نے لیے. اچھا اچھا, یہ فقہ جعفری میں بھی یہ مسئلہ رہتا تھا نہیں صاحب؟ فقہ جعفری کے اندر بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے استنقاص کی, اس کی بنیاد پر بعض فقہاء نے فتویٰ دیا ہے, لیکن یہ کہ میں اس کے اندر سجیسٹ یہ کروں گا کہ اس کو محبت سے سولو کریں, جتنا زیادہ ہو سکے ایمیکیبلی اگر آپس میں محبت سے اس کو سولو کر لیں تو اچھا ہے. اب انہوں نے اپنا تجربہ بتایا تو میں بھی اپنا تجربہ بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر. اچھا تو میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میں سب کچھ بیگم کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں, پھر انہی سے لے لیتا ہوں تاکہ یہ مسئلے ختم ہو. آپ تو بات ہی نہ کریں نا حضرت پھر. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تو مطلب کمال ہے. ہاں یہ انہوں نے سجیسٹ اچھا کیا ہے. اچھا کہ بیوی کو چاہیے کہ باتوں باتوں میں کہہ دے کہ مجھے ضرورت ہوگی تو میں لوں گی. اچھا چلو بھائی ٹھیک, اب اپنے تجربہ بتا دیے, اب آپ لوگ اپنے حساب سے اس پہ عمل کر لیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اس معاملے میں کوئی فقہی اختلاف بھی نہیں ہے زیادہ, کیونکہ مسائل سب کے اس کے اندر وہی ہے کہ نفقہ جو اس کا حق ہے نا وہ دینا, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دے, اور اس حد تک ذمہ داری ہے کہ اگر وہ نہ دے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے جو حصے نکالے جائیں گے وہ سب بات کی باتیں پہلے ادھار دیا جائے گا. ادھار میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر اس نے نفقہ نہیں ادا کیا تو جس طرح سے مہر نکلے گا, اسی طریقے سے اگر نفقے کے اندر جو اس کا حق تھا بیوی کا وہ نہیں دیا تو وہ بھی اس کی گردن پر ہے, اس کی ذمہ داری پر ہے, تو وہ بھی اس کے مال میں سے نکالا جائے گا. حنفی کا مسئلہ پوچھ لیجئے گا مولانا سے مفتی صاحب سے. کس کا مطلب کہ نفقہ اگر نہیں دیا تو وہ بھی ترکے میں سے نکلے گا. سب کچھ فرما رہے ہیں. آپ اپنا تجربہ بھی اگر بتانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہوئی. نہیں بالکل یہی ہے. اصل میں میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن ہوتی ہے نا, اتنا ایکسس شوہر دے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو محسوس ہوتا ہے کم ہوئے ہیں تو پوچھ بھی لیتا ہے تو بیگم کہہ دیتی ہے. ایک جو چوری کا جو تصور ہے نا وہ تب متحقق ہوتا ہے, چوری کا تصور, کہ اس کے جیب سے, شوہر کے جیب سے مستقل پیسے نکالے جائیں اور اظہار کیا جائے مجھے پتہ نہیں, تو یہ چوری کا تصور ہو جائے گا. لیکن میاں بیوی کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو دوست کے پیسے استعمال کر لیتا ہے کہہ کر, تو وہ تو بیوی ہے. ہن لباس لکم وانت لباس لہن. تو جب قرآن نے ان کو ایک دوسرے سے اتنا کلوز کیا ہے تو یہاں پہ لفظ چوری مناسب نہیں لگتا. بالکل صحیح. وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں. تو بات یہ کہ شوہر کی جیب سے ایک ہی ذات پیسے نکال سکتی ہے اور وہ بیوی ہے. کیا بات ہے. یعنی آپ دیکھیں اس کے اندر کے فقہی اعتبار سے اسکویز کرنے کا کیا فائدہ ہے, یعنی وہ کیا کرے گی, اس کے بعد آپشن کیا بچا. آپ اگر اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ گھر کی بات کو گھر میں رکھتے ہوئے گھر چلائے اور آپ اس کو اس کا حق بھی نہیں دیں گے تو اس کے بعد آپ آپشن کیا چھوڑ رہے ہیں. جو مفتی صاحب نے کہا نا کہ اس کے لیے پھر آپ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بھی بہت سلیکٹڈ ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے بہرحال خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بیجا ایسی چیزیں نہ کریں کہ شوہر کی اپنی گنجائش دیکھیں, کیپیسٹی دیکھیں اور اس کے مطابق گھر چلائیں. اس اہم موضوع میں آپ بھی روشنی ڈالیں. جی بہت سمپل ہے ہمارے یہاں تو الحمدللہ رب العالمین. جیسے مفتی صاحب, میں چاہ رہا تو مفتی صاحب نے آیت پیش کر دی ماشاءاللہ, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں. دوست میں تو پھر بھی تھوڑا سا ذرا گیپ ہوتا ہے نا, لباس میں کوئی گیپ نہیں. اللہ اتنا قرب شوہر بیوی کے درمیان بیان کرتا ہے. انڈرسٹینڈنگ کا لفظ آیا تھا, بہت قیمتی لفظ ہے. ایسا موقع انشاءاللہ نہیں آئے گا, اور کبھی بیوی نے لے بھی لیا تو شوہر اس کو برا بھی نہیں منائے گا. آخری ریکمنڈیشن ذرا وہ اخلاقی سطح کی ہے. اگر وہ آخرت سامنے ہے اور کل ہم نے جنت میں گھر لینا ہے, اگر یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا تو انشاءاللہ وہ فکر مندی کے معاملات ڈیفرنٹ ہوں گے. پھر کپڑا اور زیور اس کی اہمیت کم ہوگی. پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ, میں ایسے گھرانوں کو الحمدللہ جانتا ہوں جہاں بیویاں جو یہ تھوڑا سا نکالتی ہیں نا
جو مفتی صاحب بتا رہے تھے وہ رائے خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ، اور شوہر کو پتہ چلتا ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو اتنا اونچا اگر آبجیکٹیو رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ چھوٹے موٹے معاملات انڈرسٹینڈنگ سے نمٹ جائیں گے. اب ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ آپ کا معاملہ کیا ہے. اگر اب میں سر آپ نے میری آنکھوں میں سوال پڑھ لیا، مجھے خوشی ہوئی، میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا سوال کرنے کی. یو آر موسٹ ویلکم. نہیں الحمدللہ بیوی کیا وہ ماشاءاللہ بچے بھی کبھی الحمدللہ پرس ایسی رکھا ہوا ہوتا ہے، والیٹ ایسی رکھا ہوا ہوتا ہے، پپا میں نے اتنے لے لیے، بیٹی کہتی ہے پپا میں نے اتنے لے لیے، اور بیگم فرماتی ہے کہ بھائی میں نے اتنے لے لیے. الحمدللہ کوئی مسئلہ، کوئی روک ٹوک کا معاملہ نہیں ہے. الحمدللہ. اس میں ایک بات میں عرض کروں کہ میری بہن کا جو پہلا لفظ تھا نا کنجوسی کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہ جو مطلب زیادہ تر دیکھیں نا تو چونکہ قرآن نے بھی ذمہ داری شوہر پہ دی ہوئی ہے کمانے کی، صحیح ہے، گھر چلانے کی، فائنینشیل ساری رسپانسبلٹی لائبلٹیز شوہر پر ہوتی ہیں، اور زیادہ تر خواتین ہاؤس وائف ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کماتے کیسے ہیں. شوہر جو خرچ کرتا ہے نا اس میں بظاہر لگتا ہے کنجوسی، لیکن چونکہ وہ کما کے آتا ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے خرچ کیسے کرنا ہے. تو اس پہ کنجوسی کا اطلاق نہ کیا جائے. معذرت کے ساتھ یہی معاملہ میرا بھی ہے کہ وائف لے لیتی ہیں، بچے لے لیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے لیے تھے، مگر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ کماتے تو اس طرح نہ خرچ کرتے. سب نے بتا دیا لیکن آپ نے نہیں بتایا. ناظرین میں یہ کہنے لگا تھا کہ آپ نے سب کے جوابات بھی سن لیے، تجربات بھی سن لیے. اس سے پہلے کوئی مجھ سے میرا تجربہ پوچھ لے، ہمیں بریک لیتے ہیں.